انڈیا اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ اس سے ایک نئی جہت جو ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ میں نظر آئے گی۔ اور یہ جو لیٹلی جس طریقے سے ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کے اوپر بات کی ہے، عمران خان وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہم اچھے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا اپنا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے پر بات ہوگی، معیشت کی جو بہتری ہے اس کے اوپر اس میں مزید گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اسی دوران میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایشوز کل میں نے آج بڑی مجھے حیرت ہوئی ہے پی ایم ایل این کے کرٹیسزم کو دیکھ کے، ان کی تنقید کو دیکھ کے، جو وزیر اعظم صاحب نے زور دیا ہمارے جو سفراء ہیں ان کے اوپر، ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے اوپر، کہ آپ بیرون ملک پاکستانی خصوصاً جو لیبر کلاس ہے اس کے ساتھ آپ قریبی نہ صرف یہ کہ تعلق رکھیں بلکہ ان کی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک اشرافیہ کے مقابلے میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک طاقتور لوگوں کے مقابلے میں کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہمارا موٹو ہے، اور میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیڈران بشمول شہباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو لیبر کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے ہماری بڑی سبکی ہوئی ہے۔ واقعات کی تفصیل دیکھیں جس کی نے وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات کریں، تو حیران کن ہے۔ زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا آپ کو میں بتاؤں کہ ایک امبیسی جس کے اوپر تحقیقات اب جاری ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک پاکستانی خاتون ایک گھر میں کام کرتی تھی، وہ اس کو مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا، وہ مدد لینے امبیسی میں پہنچی، اور ہمارے وہاں پر جو صاحب ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیوں نہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی اس بات سے کہ وہ واپس اسی گھر میں چلی گئی جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ اگر اس رویے کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر پاکستان کے لیبر کے ساتھ، پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا وزیر اعظم کھڑا نہیں ہو سکتا تو ہمیں حق ہی کیا ہے حکومت میں رہنے کا؟ آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے آپ خلاف ہیں، الیکٹورل ریفارمز میں اوورسیز پاکستانیز کو لانے کے آپ خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنے جس میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، اس پر آپ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے آپ کی سیاست آخر ہے کیا؟ میرے نظر میں اپوزیشن کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ہر وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں اپنے غریب طبقوں کو اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے غریب طبقوں کو طاقتور طبقوں کے ساتھ لا کے کھڑا کرنا ہوگا، اور طاقتور طبقوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ انہیں غریب طبقوں کی جو ذمہ داری ہے وہ انہیں ادا کرنی ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے 1 سے زائد بار یہ بات کہی کہ انہیں جو وہ ڈپلومیٹس جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر فخر ہے۔ اسپیشلی اس کووڈ کے اندر کئی امبیسیز نے جس طریقے سے کام کیا، جس طریقے سے دنیا کی اس وقت یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کی سب سے بڑی ریپیٹریشن ہوئی، سب سے بڑی تعداد میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستانی امبیسیز نے باہر سے پاکستان لے کر کے آئے، جس طریقے سے ان کی مدد کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کو ہم اپریشیٹ کیا ہے، اس کو وزیر اعظم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر امبیسی کے اہلکاروں نے پتھر رکھ کر امبیسی کے راستے بند کر دیے کہ کوئی لیبر امبیسی کے اندر نہ آ سکے۔ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ
یہ اس دفعہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری جو بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ہیں وہ ہماری تجارت کے کل حجم سے بھی زیادہ ہو گئی. تو ان پاکستانیوں کی قدر کرنا ضروری ہے. عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جہاں پہ اچھی چیز ہوئی ہے اس کو اچھا کہیں، جہاں بری چیز ہوئی ہے وہاں پہ برا کہیں. یہ کوئی ایک ایسی لڑائی نہیں ہے جس میں سارے لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں. دوسری طرف آئیے، جو کل ہم نے دیکھا حلقہ 249 میں جس طرح کیا جب ہم ری ووٹنگ کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی وہاں پر ایک حالات سامنے آئے کہ کوئی سیل سلامت نہیں ہے. ہر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیمپر ہوا ہے، فارم 46 ہے نہیں. ہم پہلے دن سے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ری پول کا کیس ہے، اس کو کاؤنٹنگ کا ووٹ نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اب پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ری پول ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے انیشیٹو ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے کہ آئیے اس سسٹم کو ریفارم کرتے ہیں، اس طرف سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھ رہی. اگر وہ سنجیدگی سے آگے بڑھیں اور ہم ایک الیکٹورل سسٹم کو، انتخابی نظام کو خامیوں سے پاک کر لیں تو ہم ایک ایسا نتیجہ بھی لا سکیں گے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوگا. تو اس لیے میں ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں، ہم آپ کو اپروچ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. آپ سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کریں. اپنے مقدمات جو ہیں آپ کے وہ سب کچھ نہیں ہیں. آپ کو اپنے مقدمے عدالتوں میں لڑنے ہوں گے. نظام کی اصلاح کے لیے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ اس معاشی محاذ کے اوپر مل رہی ہیں یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی. کچھ تفصیلات اس کی رزاق داؤد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 میں کیبنٹ نے اپروو کیے تھے یہ ہماری ای کامرس پالیسی. تو جب وہ اپروو ہو گیا اس کے بعد منسٹری آف کامرس نے یہ فوراً کام شروع کیا. اور پہلے ہم لوگوں نے کام یہ کیا کہ ایک نیشنل ای کامرس کاؤنسل بنایا. ای کامرس کاؤنسل میں سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل تھے. اور یہ جو کاؤنسل ہے نا کی 4-5 میٹنگز ہو چکے ہیں اور وہاں ایشوز آ رہے تھے پیمنٹس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے پیمنٹس ہمارے لوگ ای کامرس کے کام کرتے تو پیمنٹس کے ایشوز تھے. اور ان لوگوں کا نمبر 1 سجیشن یہی تھا کہ ہمارے لیے آپ لوگ پلیز امیزون کا پلیٹ فارم کھول دیں تو ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں یہاں پاکستان میں بیچ کر امیزون کا پلیٹ فارم کے اوپر. تو ہم لوگوں نے فوراً کام شروع کر دی ہے. اور امیزون نے یہ پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی کوالٹی اسٹینڈرڈز کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور پھر انہوں نے تقریباً 40 ایکسپورٹرز کو اپروو کیے کہ بس یہ لوگ ہیں ان سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. تو وہاں سے کام شروع ہوا. اور کل امیزون کے بڑے ایگزیکٹوز ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لوگ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ چند دنوں میں انہوں نے اناؤنس کریں گے کہ پاکستانی سیلرز ابھی امیزون کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا ہمارے ایکسپورٹ کے لیے. اور خاص طور پر یہ میں کہوں گا کہ ایک نیا نیو بریڈ آف ینگ مین اینڈ ویمن انٹرپرینرز جو اپنے
यहाँ सेटअप कर सकते हैं और अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा पाकिस्तानी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है और अनाउंसमेंट के बाद जितने हमें मैसेजेस मिल रहे हैं इट इज़ वेरी इंकरेजिंग। तो अभी देखो बात यह है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, एक समंदर खुल गया हमारे लिए, लेकिन चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस क्या है कि अभी हमारे जो लॉजिस्टिक कंपनीज है ना, लॉजिस्टिक कंपनीज TCS है, लेपर्ड है, चीटा है, ब्लू एक्स है, ये लोग सबको अभी अच्छी तरह से और इफ़िशेंटली काम करना पड़ेगा कि ये ना हो कि एक बार अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में किसी ने ऑर्डर प्लेस करे ऑनलाइन, हमारे पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर ले, सब कुछ तैयार हो जाए और हमारे लॉजिस्टिक के लोग जल्दी काम ना कर सके। तो एक तो ये लॉजिस्टिक का मसला है। दूसरा ये है, और ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि इसके ऊपर किस तरह से हम लोग काम कर सकें, कि क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन। कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यूजीलैंड में एक कस्टमर है, वो देखे कि ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ऑर्डर प्लेस करे, और जब माल पहुंचे माल होना चाहिए एग्जैक्टली जो हम लोगों ने बताया है। ज़ाहिर है अमेज़ॉन के पास अपने क्वालिटी एश्योरेंसेस है, और अमेज़ॉन के पास, अमेज़ॉन ने किसी कस्टमर्स ने कंप्लेन करे तो फिर वो एक्सपोर्टर्स को उनका नाम काट देंगे, वो एक्सपोर्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिर हमें जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह से ये सारी अमेज़ॉन की सिस्टम को इस्तेमाल करना है। और आखिरी बात यह कि आराम से माल वहाँ पहुँच जाए और पेमेंट भी आराम से आ जाए, स्मूथली काम होना चाहिए। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। देखो ये जो काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अकेले नहीं कर सकते। हमारी एम्बेसी इस्लामाबाद में, हमारे जो एम्बेसडर और जो हमारा कमर्शियल काउंसिल खास तौर पर लॉस एंजलिस में, उनके जो बहुत सपोर्ट था, शोएब साहब वहाँ है, और स्टेट बैंक पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छा ताउन हुआ है, और पाकिस्तानी डायस्पोरा हमें बहुत सपोर्ट दिया है। खास तौर पर एक उमर साहब है, उनका तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि उन्होंने आउट ऑफ द वे गए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। मैं अभी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आयशा हुमेरा लीड की सारा काम, तो मैं अभी उनको कहूँगा कि आप भी बताएं कि अमेज़ॉन कि क्या क्या है, क्या पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह क्या हम लोग कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स ग्लोबल कंपनी है जिसकी के एनुअल सेल्स 300 से 400 बिलियन डॉलर्स हैं, और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में इनकी एनुअल सेल्स 80 बिलियन डॉलर्स की हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से दुनिया में ग्लोबल कॉमर्स की नेचर कम्प्लीटली तब्दील हो गई है। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त 4 ट्रिलियन की ई कॉमर्स हो रही है, जिसमें कि B2B भी शामिल है और B2C भी शामिल है। अमेज़ॉन हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि हम अपने SMEs, यूथ और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मौका दे रहे हैं कि वो यहीं पे पाकिस्तान में बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएं, अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें और उसको बेच सकें।
اور اس میں پیمنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت کام کیا گیا ہے. اور امیزون ہر 14 دن کے بعد جو بھی چیزیں اس کے پلیٹ فارم پہ انٹرپرینیورز بیچتے ہیں، ہر 14 دن کے بعد وہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئیں گے، کیونکہ اب وہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں کہ امیزون سے ڈائریکٹلی سیلرز کام کر رہے ہیں. تو اب ہمیں انشاءاللہ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ اس میں نئی پرابلم بالکل کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کسی کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ملیں گے. پاکستان میں پہلے پاکستانی آئی ڈی کے تحت آپ امیزون پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے. پاکستانی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس امیزون پہ ابھی بھی بک رہی ہیں. بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل کی، فیصل آباد کے اور سیالکوٹ کے سرجیکل سپورٹس کی چیزیں وہاں بک رہی ہیں، لیکن یا تو لوگ پاکستان سے باہر سے اپنا اکاؤنٹ جا کے کھولتے تھے یا پھر وہ کسی اور برانڈ کے لیے بیچ رہے تھے اور سورس پاکستان سے ہو رہا تھا. تو اب جب ہم سیلر لسٹ میں آ جائیں گے تو تمام انٹرپرینیورز کو ایک ڈائریکٹ موقع مل جائے گا. اس وقت امیزون پہ تقریباً 2 ملین ایس ایم ایز ہیں دنیا کے جو رجسٹرڈ ہیں. تو پاکستان کے ایس ایم ایز جو ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہو سکیں گے. اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 300 ملین سے زیادہ ان کی کنزیومر بیس ہے جو کہ پروڈکٹ خریدتی ہے. اور امیزون کے ماڈل میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کسٹمر کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بیکورڈز اپنا بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو اس لیے کوالٹی بہت ہی زیادہ اہم ہوگی. اور جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے اوبر کریم کے اوپر ریٹنگ بری ہو تو وہ ڈرائیور وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو اسی طرح سے جس کمپنی کی چیز خراب ہوگی اس کو امیزون بلاک کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے جس میں کہ ہمارے تمام انٹرپرینیورز کو کوالٹی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا. جی اچھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لیے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے. یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خصوصاً اور اسپیشلی جو ہمارے کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اب یہ قانون ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب بھی ان کو کسی کانفلکٹ زون میں جیسے کوئی دھرنا کور کرنے بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو پوری وہ باؤنڈ ہیں ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی اکوپمنٹ دینے کے. اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں دے ول بی رسپانسبل فار دیٹ، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس نقصان کا. دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے. پہلے قانون میں نہیں تھا، اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا. تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے. اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سناپسس تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں. تھینک یو. جی عمر. چلو ابھی تو 24 گھنٹے
ابھی تو 24 گھنٹے ہوں، ابھی تو 24 گھنٹے. SMEs تو بہت ہے سر. سیالکوٹ سر اس میں ڈفرینٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا ہے، خاص طور سے سیالکوٹ چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا وہ کیا ہے، اور پھر سمیڈا کے ذریعے ہم SMEs کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کے SMEs اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور ہم پورا TDAP کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے. جی دیکھیں، ہماری جو PTI کی حکومت تھی اس کے دو بڑے مرکزی وعدے تھے. نمبر 1 کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، اور دوسرا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اب نوکریوں کے اوپر میں ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. 11.5 لاکھ لوگ تو ان 2 سالوں میں ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں نوکریوں کے لیے، اور بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو ملازمتیں ملی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. جو اس وقت گھر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہزاروں گھر اس وقت سرکاری سیکٹر میں بن رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 52 ارب روپے کی اپلیکیشنز وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں آ چکی ہیں لون کے لیے، جو لوگ قرضہ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اور 12 ارب روپیہ اس میں سے ریلیز بھی کر دیا گیا ہے. سو انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جو گھر ہیں وہ یہاں پہ بننا شروع ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری اوپر جا رہی ہے، اور سیمنٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. ہر چیز جو ہے پاکستان میں جو ریلیٹڈ ہے کنسٹرکشن کے، وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو ہمارے بنیادی وعدے تھے تحریک انصاف کے حکومت بننے سے پہلے، وہ انتخابی وعدے نہیں تھے، ان کو پورا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے امبیسی کے معاملات کے متعلق. اور احمد یار حراج صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے، وہ یہ 15 دن کے اندر ان کو کہا گیا ہے انیشل رپورٹ دینے کو. اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا. جہاں تک بجٹ کا ہے، اس کے اوپر کل شوکت ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے اہداف جو ہیں وہ بتائے. جی سر. بیسکلی پے پیل کا ایشو ہے. پے پیل کب تک؟ سر یہ اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے. جی جی. آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر FBR نوٹسز بھیج رہا ہے، تو اس کو ہاؤ یو انٹینڈ ٹو کنٹرول؟ نہیں، یہ دیکھو، ابھی شوکت ترین کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے، اور یہ انشاءاللہ بجٹ میں سارے یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا، خاص طور پر IT سیکٹر کے لیے، اور ابھی ایک نیا سیکٹر یہ Amazon کا کھل گیا ہے، کہ یہ ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ یہ ابھی Amazon کے ساتھ شروع ہو گیا اور اوپر سے FBR آ جائے اور ٹیکس لگا دے، یہ لگا دے، وہ لگا دے، اور یہ سارا کام بیٹھ جائے. تو یہ IT اور یہ اس کے اوپر میری کل بھی بات ہوئی تھی شوکت ترین کے ساتھ، اور انشاءاللہ بجٹ میں اس کے سارے پوائنٹ کلیئر کر دیں گے. تھینک یو.